الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جب رجب کے مہینے کا آغاز ہوتا تو یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے نقل کیا ہے، اللہم بارک لنا اے فی طاعتنا و عبادتنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمیں برکت دے، ہماری عبادت بڑھ جائیں، ہماری فرمانبرداری اور اطاعت بڑھتی چلی جائے ان مبارک مہینوں میں۔ وبلغنا رمضان ادراکہ بتمامہ و توفیق لصیامہ و قیامہ، کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک پورا کا پورا نصیب فرما اور اس کے روزوں اور رات کی عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ چنانچہ الحمدللہ ماہ رجب اس کی ابتدا ہے اور نبی علیہ السلام اس مبارک مہینے میں اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ آج رجب کی ابتدا ہے تو ہم اس دعا کا بھی اہتمام کریں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور دوسری بات، رجب یہ عزت والا مہینہ ہے، ماہ جو ہے اشہر حرم میں سے ہے، ایسا مہینہ جس میں مشرکین مکہ بھی خون خرابے سے احتراز کرتے تھے، اور قرآن پاک میں اس چیز کا تذکرہ یوں ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک ان مہینوں کا شمار کیونکہ کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں وہ 12 مہینے ہیں چاند کے اعتبار سے۔ اس اللہ کے نزدیک جس روز اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب کے مہینے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنہ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحج والمحرم ورجب۔ چنانچہ کہ زمانہ پھر اپنی پہلی سی حیت پر آ گیا جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جس حیت پر آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ 12 مہینے کا سال ہوتا ہے، حضور نے فرمایا ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان۔ حرمت کا مہینہ ہے تو نیک عمل کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور برائی اگر کوئی کرے تو اس کی برائی میں بھی، شناعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس میں محققین نے لکھا ہے کہ ان مبارک مہینوں میں ویسے تو گناہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان مبارک مہینوں میں بطور خاص گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو لہذا جس طرح بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت سے نوازا ہے، یہ ایام بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دنوں کو فضیلت بخشی ہے۔ باقی اس مبارک مہینے کو رجب کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رجب عربی زبان میں علامہ مناوی نے لکھا ہے کہ سمی شہر رجب رجبا لأنه يترجب يتكثر ويتعظم فيه خیر الكثیر لشعبان و رمضان، کہ اس مبارک مہینے کو رجب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی خاص خیر اور خاص عظمت اور طاعت و فرمانبرداری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ شعبان اور رمضان کی نسبت سے ہے۔ چنانچہ عرب رجب فلان بہو عظمہ، مانا کہ عربوں میں اس مہینے کو کی عظمت و تقدس کے سبب سے اس کو رجب کہتے تھے، اور بعض عرب اس کو رجب الاسم بھی کہتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اس معنی کی عظمت و تقدس کی وجہ سے غیر مسلم بھی جنگ و جدل سے
خود کو باز رکھتے تھے، اور وہ آوازیں جو نعرے لگتے تھے جاہلیت کے، یا قوما، یا صباح، یہ نہیں لگتے تھے۔ اس لیے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، ویدعى الاسم، اور اس کو اسم بھی کہتے ہیں۔ فکان اہل الجاہلیت اذا دخل رجب یعطلون اسلحتهم ویضعونها، کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے اسلحہ کو رکھ چھوڑتے تھے۔ فکان الناس یأمنون، لوگ امن سے رہتے تھے، حتی ینقضی، یہاں تک یہ مہینہ گزر جاتا ہے۔ ولا یخافون بعضهم بعضا، ایک دوسرے سے ڈرتے نہیں تھے۔ اور بعض ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موقوفاً ہے کہ وسمی اسم، اس کو اسم اس لیے بھی کہتے ہیں رجب الاسم، لأن الملائکۃ تسم آذانها لشدت ارتفاع اصواتها بالتسبیح والتقدیس، کہ اس ماہ رجب کو الاسم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ فرشتوں کی تسبیح اور تقدیس کی وجہ سے اور ان کی بلند صداؤں کی وجہ سے گویا لوگوں کے کان بہرے ہو جاتے تھے۔ بہرحال اشہر حرم میں سے ہے، تو اشہر حرم میں حرمت والے مہینوں سے متعلق جو عمومی فضائل ہیں وہی اس کی اہمیت کے لیے کافی ہیں، لیکن بعض خصوصی فضائل کا اس میں ذکر ہے۔ لہذا اس مہینے کے مبارک ہونے میں کوئی شک نہیں، لہذا اس مبارک مہینے میں اس مہینے کا احترام کرنا لازم ہے، اور پھر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں بڑھتا چلا جائے، پر کثرت سے روزے رکھے۔ باقی حرمت کے مہینے کی وجہ سے برکت والا مہینہ، باقی لوگوں میں اس مہینے کے بارے میں بے سروپا باتیں مشہور ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں جتنا وارد ہے وہ بالاختصار ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی رات میں، اس رمضان اسی رات کی 27ویں رات کو، رجب کی 27ویں کو نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی۔ معراج ہونا قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس کا رجب کے مہینے میں ہونا یہ یقینی نہیں ہے، اور اس میں اختلاف ہے۔ اور ایسے ہی دیگر اور بہت سی خرافات ہیں جو لوگوں نے خود سے بنائی ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بس اتنا ہی دین کو جتنا شریعت نے واضح طور پر بیان کیا اس پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔